السلام علیکم ناظرین، پروگرام تنہا نہیں کسان میں ذوالفقار شاہ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، پانی اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی نعمت ہے کہ اگر اس خوبصورت کرۂ ارض پر چند دن کے لیے یہ ناپید ہو جائے تو انسانی حیات تو کیا کسی قسم کی حیات بھی یہاں ممکن نہیں رہے گی۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی افادیت کو دیکھتے ہوئے آج سے ہزاروں سال پہلے کا جو انسان تھا اس نے بھی اس کی ضرورت محسوس کی اور کوشش کی کہ جس حد تک ممکن ہو سکے اپنے اپنے دور کے وسائل کے حساب سے اس کو محفوظ کر لیا جائے، اس کا ذخیرہ کر لیا جائے۔ یعنی اب اندازہ کریں کہ سب سے پہلا ڈیم جو دریافت ہوا ہے آثار قدیمہ کے ماہرین نے جو کیا ہے وہ آج سے 4950 سال پہلے کا ہے۔ مصر کی تہذیب سے دریافت ہوا، اس وقت لینگویج کون سی بولی جاتی تھی وہ ایک الگ مسئلہ ہے، چونکہ ایک عرب علاقے سے دریافت ہوا تو اس کا نام سعد الکفارہ جو ہے اس ڈیم کا نام رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد وقت چلتا گیا تو تاریخ کے اندر جنہیں ڈیمز کا ایک بانی کہا جاتا ہے کہ جنہوں نے ڈیمز کا ایک چھوٹے چھوٹے ڈیمز کا ایک سلسلہ قائم کیا اور صرف ڈیمز نہیں بنائے بلکہ ایک اریگیشن کا پورا سسٹم، کینال سسٹم کے تحت اس کو منسلک کر کے پورے ایران کے اندر آپ پانی کی سپلائی شروع کی، وہ تاریخ میں تو ایک بہت بڑے فاتح کے نام سے مشہور ہیں، لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ ڈیمز کے حوالے سے تاریخ میں ان کا ایک بڑا مقام ہے۔ جی ہاں ناظرین، سائرس اعظم بہت بڑے فاتح، لیکن جیسا کہ بتایا کہ ڈیمز کے حوالے سے ان کی بڑی خدمات ہیں۔ ایک اور چیز ناظرین بڑے مزے کی ہے کہ اگر اس وقت جس ٹائم سائرس اعظم ڈیم بنا رہا تھا تو ہمیں تاریخ کے کسی چھوٹے سے چھوٹے واقعے سے یا کسی تاریخ کی کتب سے یہ نظر نہیں آتا کہ اس وقت کوئی قحط کی صورتحال تھی یا ایسا کوئی پانی کی شارٹیج تھی۔ تو پھر کیا وجہ تھی کہ اتنی محنت کرنی کہ وہاں اس وقت جدید وسائل نہیں تھے، مشینری نہیں تھی، ظاہر مین پاور تھی، تو اسے کام میں لے کر ایک بہت مشکل کام کرنا۔ تو پتہ یہ چلتا ہے ناظرین کہ ایران کے اندر یا کسی بھی ملک کے اندر بہت ساری زمینیں بہت ایسی تھی کہ جو قابل کاشت تو تھیں، لیکن ان کے اوپر کاشتکاری فقط اس وجہ سے نہیں ہو پا رہی تھی یا نہیں ہوتی تھی کہ وہاں پر پانی کی رسائی نہیں تھی۔ یعنی بارش آ گئی تو پانی مل گیا، اگر بارش نہیں ہے تو پانی نہیں ہے، جس سے وہاں پہ کاشتکاری ممکن نہیں ہو پاتی تھی۔ تو اس قابل کاشت اراضی کو کاشت کرنے کے لیے، پانی وہاں تک پہنچانے کے لیے یہ سارا سسٹم کیا گیا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ آج سے ہزاروں سال پہلے ناظرین انسان نے یہ احساس کر لیا، ہمیں آج یہ احساس کیوں نہیں ہے؟ 63 سال سے زائد عرصہ ہو گیا پاکستان کو بنے ہوئے، کیا ان قیادتوں کے اندر ویژن زیادہ تھا یا ان کے اندر لگن زیادہ تھی؟ کیا وجہ ہے؟ ناظرین انہی مسائل پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہم حاضر ہوئے ہیں علی اکبر گروپ پاکستان کے ہیڈ آفس میں، اور میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب رانا قربان علی خان صاحب، ایگریکلچر ایکسٹینشن آفس میں ایگریکلچر ایکسٹینشن آفیسر ہیں، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں علی اکبر گروپ پاکستان کے ڈائریکٹر سیلز اینڈ مارکیٹنگ جناب سعد اکبر خان صاحب، اور ان کے ساتھ ڈائریکٹر فارمر ایسوسی ایشن آف پاکستان جناب حامد ملی صاحب۔ تو رانا صاحب میں آپ سے گفتگو سٹارٹ کروں گا۔ ہم مختلف ایریاز میں گئے ہیں، بہت سارے ڈویژنز میں ضلع ہم نے کور کیے ہیں، وہاں پر مسائل کا ایک انبار ہے، اور انبار جو ہے وہ حکومتی حوالے سے جو پرابلمز ہیں وہ زیادہ ہیں۔ تو آپ چونکہ حکومتی نمائندے ہیں لیکن آپ کا اپنی ایک فیلڈ ہے، تو میں آپ کی فیلڈ کے حوالے سے یہ ایک سوال پہلا کروں گا کہ فی ایکڑ پیداوار جو ہے اسے بڑھانے کے لیے کیا سنہرے اصول آپ بتائیں گے ہمارے کسان بھائیوں کو؟ شاہ صاحب آپ نے بہت اچھا سوال اٹھایا ہے۔ زمیندار بھائیوں کے لیے فی ایکڑ زیادہ پیداوار لینے کے لیے وہ چند اہم اصول ہوتے ہیں۔ وہ مثلا اگر وہ زمیندار اس کو ریموو کر دے تو اس کی فی ایکڑ پیداوار بڑھ سکتی ہے۔ سب سے پہلا جو زمیندار ہے مسائلوں میں تو گرا ہوا ہے اور پالیسی میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن زمیندار جو میں بتانے چلا ہوں وہ باتوں پہ اگر عمل کر لے تو اس کے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ نمبر پر اب سیزن ہے گندم کا، زمیندار بھائیوں کو چاہیے کہ گندم کی فی ایکڑ زیادہ پیداوار لینے کے لیے 4 باتوں پہ زور دے۔ نمبر 1، پہلا صحت مند موٹا تازہ گریڈڈ سیڈ استعمال کرے۔ صحت مند بیج کی تعریف یہ ہے کہ جب بندہ یا گھر میں آٹا پسائی کے لیے جاتا ہے، چکی پہ بیچتے ہیں تو سارے غیر اقسام سارے چھوٹے موٹے دانے بھی نکال کے موٹے موٹے دانے پسائی کے لیے بیچتے ہیں۔ وہ موٹے موٹے دانے بیج کے لیے تیار کیے جائیں، اس کو صحت مند بیج کہتے ہیں۔ اس کو دوائی لگا کے کاشت کریں۔ دوائی جو ہے 2 سے 2.5 گرام دوائی فی کلو گرام بیج کو بجائی کے وقت اگر زمیندار لگا لے گا تو اس کا خرچہ اب آئے گا 100 روپیہ۔ 100 روپے فی 100 روپیہ فی ایکڑ بیج کے لیے۔ مثلا ایک
وہ 50 کلو ڈالتا ہے یا 40-45 kg شروع میں ڈالتا ہے تو اس میں 200-250 گرام دوائی 1 کلو بیج کو لگتی ہے. 1 من بیج کو 100 گرام لگے. چلے ایک تو یہ طریقہ ہو گیا. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بیج صحت مند ہوگا تو صحت مند فصل ہوگی. دوسری بات ہر وقت کاشت کرنی چاہیے. گندم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ اگر زمیندار بھائی صحت مند بیج کو بر وقت کھیت میں ڈال دے گا تو اس کی پیداوار بڑھے گی. کیسے بڑھے گی؟ جب وہ 20 نومبر سے پہلے زمین میں گندم کاشت کر دے گا تو اس کاشتہ فصل کو زیادہ وقت ملے گا پودے کو اسٹیبلش کرنے میں بنسبت جس نے اب بیجنی ہے آخری اینڈ میں دسمبر میں بھی وہ نہیں اس کو ملے گی پیداوار. تیسرا ہے کہ متناسب کھادوں کا استعمال کرے. متناسب کھادوں سے مراد یہ ہے کہ سائز کی زرخیزی کے مطابق کھادیں انتخاب کرے پھر اس کا استعمال کرے. کھادوں کے انتخاب میں سب سے پہلی بات ہوتی ہے سائل انالیسز. جس طرح زمیندار بھائیوں سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں اس پروگرام کے حوالے سے کہ جس طرح زمیندار بھائیوں میں سے کوئی بیمار پڑ جائے وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو وہ ڈاکٹر اسے چاہے سر درد ہو تو وہ اس کو ڈسپرین دینے سے پہلے پرچی کو بنانے سے پہلے کوشش کرے گا کہ یار تو اپنے ٹیسٹ کروا. بالکل ٹھیک. وہ کہے گا پیشاب ٹیسٹ کرا, خون ٹیسٹ کرا, بلغم ٹیسٹ کرا, پخانہ ٹیسٹ کرا. وہ زمیندار چپکے سے وہ چٹ لے کے لیبارٹری میں چلا جائے گا. لیبارٹری میں سے اس کی ٹیسٹ رپورٹ ہزاروں روپے خرچ کر کے بنے گی, کم از کم 400-500. اچھا, یہاں یہ تو آپ نے تیسرا اصول بتایا. میں آپ کے چوتھا اصول بتانے سے پہلے اسی حوالے سے آپ سے ایک کوشچن کروں گا کہ اسٹیٹس آف لینڈ جس کی آپ بات کر رہے ہیں, کیا پاکستان کے اندر یہ گورنمنٹ آف پاکستان نے یہ سروے کس حد تک مکمل ہوا ہے کہ کون سے علاقے کی جو لینڈ سٹیٹس ہے وہ کیا ہے, کس علاقے کا کیا ہے, کیونکہ اسی حوالے سے آگے جتنی پیسٹی سائڈز ہیں یا بیج ہیں وہ زیادہ افیکٹو ہوتے ہیں. شاہ صاحب آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے کہ یہ ایک ضمنی سوال بن جاتا ہے کہ زمیندار بھائیوں کو میں بتانا چاہتا ہوں اس پروگرام والے سے محکمہ زراعت توسیع نے ایک ساتھ ہی سائل ٹیسٹنگ لیبارٹری بھی ہر ضلع میں قائم کر دی ہے. جب زمیندار بھائیوں سائل ٹیسٹنگ لیبارٹری اپنی سائل کے نمونے ٹیسٹ کروا کے اپنی کھادوں کو استعمال کریں گے تو ان کو آٹومیٹکلی پتہ چلتا جائے گا ہماری زمینوں کا فرٹیلٹی لیول